خوش آمدید. شکریہ. زینب اور زمل نہیں ہے کیا؟ زمل اپنے کمرے میں ہے, زینب فاطمہ کے یہاں گئی ہے. ہاں. ارے یہ تو بتاؤ, جس بچے کا حادثہ ہوا تھا وہ ٹھیک ہے نا؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے الف؟ آج پورا دن میرا بلڈ پریشر ہائی رہا ہے. کس لیے؟ میں نے صبح تو آپ کو بتایا کہ وہ لڑکا ٹھیک ہے. آخر موم آپ چاہتی کیا ہے مجھ سے؟ آپ کو فارغ رہنا نقصان دیتا ہے. آپ ہمیشہ کچھ ایسا چاہتی ہیں جو آپ کو پریشان کرے, غصہ دلائے یا دکھ پہنچائے, اور جب ایسا کچھ نہیں ہوتا تو آپ خالی پن محسوس کرتی ہیں. سچ میں یہی ہے. بات کو گھماؤ نہیں. میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم عبداللہ صاحب کے ساتھ بار بار نظر آتی ہو. کیا موم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھ سے؟ وہی جو سنا ہے تم نے. ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے اور تم ہمیشہ ان کے پاس پہنچ جاتی ہو. اس آدمی کی بیوی کو شک ہو رہا ہے, اس کی نظر تم پر ہے. موم اگر وہ شک کرتی ہے تو کیا کروں میں کیا ہر وقت یہی سوچتی رہوں گی اب؟ ہاں بالکل یہی سوچنا چاہیے. اگر تمہاری بہن کے بارے میں کوئی بات نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی افواہ پھیل جائے تو کیا ہوگا؟ بیٹی, کہتے ہیں جہاں آگ ہوتی ہے وہیں سے دھواں نکلتا ہے. اگر تم نے نہیں سنا تو مجھ سے سن لو. یار آپ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے مجھے؟ اس خاندان کی قربانی کا بکرا ہمیشہ میں ہی کیوں بنتی ہوں؟ یعنی ہر بار میرے ہی معاملے میں کیوں مسئلہ آ جاتا ہے؟ کبھی اس طرح کے سوال آپ نے زینب سے بھی کیے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے؟ کیا تم خود کو زینب جیسا سمجھتی ہو؟ نہیں, بالکل نہیں. اور آپ نے تو ہمیشہ اتنے سالوں سے یہ بات بار بار کہہ کر رٹوا دی ہے مجھے اچھے سے. کیا آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد میں فرق کر رہی ہیں؟ الف, بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش مت کرو. تم دونوں ہی میری اولاد ہو, میری جان, میرے جگر کا ٹکڑا ہو. لیکن ہر ماں کا ایک فیوریٹ بچہ ضرور ہوتا ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے, لیکن یہ محبت کی وجہ سے نہیں. اگر ایک بچہ ساری رات کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرے اور دوسرا پوری رات گھر سے باہر رہ کر اپنی مستی میں مگن ہو اور تم دل تھامے اس کا انتظار کرو, تو تم کسے پسند کرو گی؟ موم آپ نے انتظار ہی کیوں کیا؟ میں نے کب کہا تھا کہ انتظار کرے؟ ماں ہونا تمہاری سوچ کی طرح بالکل نہیں. کاش ویسا ہوتا جیسا تم سوچتی ہو الف, لیکن نہیں. زندگی میں جب کبھی تم ماں بنو تب شاید کہیں مجھے سمجھ سکو, لیکن شاید تم نہیں سمجھو, کیونکہ تم ہمیشہ اپنی ہی مرضی کرتی ہو. بچپن میں ہی میں نے بھانپ لیا تھا کہ تم کیا ہو اور کیا بنو گی. یہ غبارہ میرا ہے. نہیں ہے, میرا ہے. میرا ہے یہ. ماشاءاللہ سمیہ, زینب بہت ہی فرما بردار اور سمجھدار بچی ہے. اللہ سب کو ایسی اولاد دے. یہ گھر میں بھی ایسی رہتی ہے. ہاں بالکل. ارے کیا ہو گیا؟ سمیہ, تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کو کاٹا ہے. میری جان, میں معافی مانگتی ہوں اس کی طرف سے. الف کہاں ہو تم؟ امی, اس نے میرا غبارہ پھاڑ دیا. لیکن بیٹا تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ میرے پاس دوسرا بھی ہے. کیا کروں میں موم, اگر میں آپ کی خواہش کے مطابق بچی نہیں بن سکی؟ میری خواہش کے مطابق بننے کی ضرورت نہیں بیٹا, بس تھوڑی سی قابل برداشت ہوتی تو بھی کافی تھا. موم میں کچھ بھی کر لوں آپ کبھی خوش نہیں ہوتی ہیں مجھ سے. یہی پرابلم ہے, آپ نے یہ سب ذہن پر اتنا سوار کر لیا ہے کہ آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے. بالکل صحیح کہا, کیونکہ تم نے ہمیشہ غلط آدمیوں, غلط رشتوں, غلط فیصلوں کا انتخاب کیا اور ہمیشہ مایوسی ملی. تو یہ مایوسی میری ہے نا, آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ الف بیٹا, میں اب تمہیں دکھی دیکھ دیکھ کر تھک گئی ہوں, سمجھتی ہو؟ کبھی کبھی کچھ باتیں ہمارے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں, جبکہ کبھی کبھی انسان خود اپنے ہاتھوں سے تباہی لاتا ہے. ٹھیک ہے موم, میں جیسی ہوں ویسے ہی رہوں گی, کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ہمیشہ کی طرح زینب پر فخر کرتی رہیں گی اور مجھ سے شرمندہ ہوتی رہیں گی. الف, شرمندگی سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو پھر مجھ پر مسلسل تنقید کرنا چھوڑ دیں. میں اتنی لاپرواہ نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں. اچھا خیر, اب جا رہی ہوں میں یہاں سے. کیونکہ تمہیں بات پسند نہیں آئی. ٹھیک کہا آپ نے, مجھے واقعی آپ کی بات پسند نہیں ہے, کیونکہ اب میں کسی کو اپنی خوشیاں خراب کرنے کی اجازت نہیں دوں گی, چاہے باقی سب کی خوشیاں خراب ہو جائیں. بالکل موم, کیونکہ مجھے کسی کی فکر نہیں ہے. اوکے, بائے بائے. بہت اچھا لگے گا کمرہ تیار ہو کر. مام کل وال پیپر بھیج دیں گی, میں نے میسج کر دیا تھا انہیں کہ کمرہ خالی ہے. بالکل صحیح کیا انہوں نے بیٹا, کیونکہ اسے ترتیب دینا اور سجاوٹ میں وقت لگے گا.
तुमने अपने घर में दावत तो दे दी है ना ज़करिया दस्तरखान के लिए? बेफिक्र रहें, बता दिया। अल्लाह कबूल करे बेगम। आमीन। आमीन बाबा। आमीन। नूर बेटा, तुम इतनी चुप क्यों हो? ऐसे ही बाबा, बस तबीयत ठीक नहीं है। वैसे बाबा, खाला के लिए आपने जो किया उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अरे कैसी बात कर रही हो बेटा, इसमें क्या है, जो मेरे बस में था वही किया। क्या हुआ है? क्या हुआ है? खाला का कार एक्सीडेंट हो गया था, मतलब वो गाड़ी चला रही थी, एक बच्चा अचानक सामने आया और गाड़ी से टकरा के गिर गया। अरे अल्लाह रहम करे। तो तुमने बाबा को फोन करके मदद मांगी? नहीं, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ दुआ फोन पर बात कर रही थी उनसे। ये बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए मैंने कहा था कि बाबा से बात कर लेता हूँ। क्या इस बात से आपको कोई मसला है? नहीं, मुझे क्या मसला होगा, आखिरकार वो दुआ की खाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैरियत है अब्दुल्ला साहब? क्या मतलब है? मजाल है जो एक दिन भी हमारा इस घर में सुकून से गुजर जाए। अब क्या हो गया? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने एलिफ की मदद क्या सोच के की है? या अल्लाह, अज़लान ने बताया तो है। आपके अलावा और कोई नहीं मिला था। इकराम से कह देता, वो देख लेता। आपको क्यों बीच में डाला उसने? मेरा बेटा मुझे कॉल कर रहा है, बहू परेशान है, रो रही है, मैं और भला क्या करता। मैंने कहा हॉस्पिटल ले जाओ, मैं चला गया इयादत के लिए पीछे। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। इयादत करने चला गया, कितना ख्याल है। देखो बेगम, जेलिस होने की भी कोई हद होती है। अब मुझे वाकई गुस्सा आने लगा है। आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो जरूरी था वही किया। एलिफ इतनी जरूरी कब से हो गई आपके लिए? अरे मरियम, क्या कह रही हो तुम? हम दादा दादी बनने वाले हैं, तुम क्या बातें कर रही हो? सोचो तो सही। इस बारे में आप सोचिए अब्दुल्ला साहब। देखो, अगर अब एक लफ्ज भी और कहा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, बात खत्म। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील।